یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے اور بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ بندگی اور اطاعت کے سوا جتنے بھی کام ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے، لہٰذا کمانے کی بھی اجازت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، پیاس بھی لگتی ہے تو پینے کی بھی اجازت ہے۔ اور دنیا میں رہنا ہے تو مکان چاہیے، سر چھپانے کو جگہ چاہیے، لہٰذا مکان بنانے کی بھی اجازت ہے۔ دنیا میں سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا سواری بھی ضرورت ہے، اس کو رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر کبھی کھانا نہ ملے تو مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، اگر کبھی پینے کو نہ ملے تو مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے، اگر کبھی سر چھپانے کو جگہ میسر نہ ہو تو مقصد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے تو سفر پہ چلتے ہوئے اسے بھوک بھی لگتی ہے تو راستے میں کوئی چیز خرید کے کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو راستے سے کہیں پانی لے کر پی لیتا ہے۔ لیکن اگر پیاس تو بہت شدید لگی تھی مگر گاڑی جہاں رکی ابھی گلاس کو لے کے ہونٹوں پہ رکھا ہی تھا کہ گاڑی چل پڑی، تو وہ پانی نہیں پیتا بلکہ ہونٹوں پہ آئے ہوئے گلاس کو بھی ہونٹوں سے ہٹا کے رکھ کر گاڑی کی دوڑ لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو کسی مقصد کے لیے نکلا ہے، پینے کے لیے تو نکلا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی تھی۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بھوک کی رعایت نہیں کی، اپنی پیاس کی رعایت نہیں کی، اپنی جسمانی راحت کی رعایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھا، اللہ کی بندگی کو سامنے رکھا۔ اللہ کی بندگی کرتے کرتے جو حکم، جو ضرورت پوری ہو جاتی وہ ہو جاتی، لیکن اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے اگر کبھی کھانے کا موقع نہ بھی ملا تو آپ بھوک برداشت کر لیا کرتے تھے، اللہ کے حکم میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی اس انداز سے بھری ہوئی ہے، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آج کم قسمتی سے امت مسلمہ نے اپنی زندگی کا نظام کچھ ایسا بنا لیا ہے کہ جس سے ایسے لگتا ہے یہ دنیا میں آئے ہی کھانے کے لیے ہیں، یہ دنیا میں آئے ہی کمانے کے لیے ہیں، یہ دنیا میں آئے ہی شادیاں کرنے کے لیے ہیں،
یہ دنیا میں آئے ہی بچے جننے کے لیے ہیں، یہ دنیا میں آئے ہی مزے اڑانے اور عیاشیاں کرنے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ اگر مسلمان 100 ہیں تو ان میں سے 90 نماز نہیں پڑھتے، صرف 10 پڑھتے ہیں، اور کہیں 10 بھی نہیں پڑھتے، 5 پڑھتے ہیں۔ اور ایسے بہت علاقے ہیں سندھ اور بلوچستان میں جہاں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ بستیوں کی بستیاں بھری پڑی ہیں ان لوگوں سے جو کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ کا ہیں، زمین جس پہ رہتے ہیں وہ اللہ کی ہے، جس سورج سے نفع اٹھاتے ہیں وہ اللہ کا ہے، جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، جن کانوں سے سنتے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، جس زبان سے بولتے ہیں وہ اللہ نے دی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سندھ کی ایک بستی میں آج سے 30 سال پہلے، ٹھیک 30 سال پہلے ہماری جماعت گئی 1996 میں۔ بڑی بستی تھی، تو مسجد نہیں تھی وہاں پہ، بستی مسلمانوں کی تھی، مسجد نہیں تھی وہاں پہ۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار مسلمان رہتے ہیں اور مسجد ہی نہیں بنائی، انہوں نے گھر بنا لی ہے، مسجد نہیں بنائی۔ چنانچہ جو گاؤں کا چودھری تھا، وڈیرا تھا، اس سے ہم ملنے گئے، اس کو ہم نے آواز دی، وہ باہر آئے۔ ان کی عمر 70 سال تھی، جلال ان کا نام تھا، 70 سال ان کی عمر تھی۔ ہم نے ان سے بات کی، اپنی زبان میں بات کی، سندھی زبان میں، تو سندھی زبان سن کے وہ مانوس ہو گئے۔ تو ہم نے پیار محبت سے ان کو قریب کیا اور ان سے کہا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پاس اسکول ہے، اس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ چلیں گے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے؟ تو وہ ہمارے ساتھ چل پڑے، 70 سال عمر تھی ان کی، ہمارے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے ان کو ساتھ بٹھایا، کچھ کھلایا پلایا، جو ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا کھانے کا سامان تھا وہ کھلایا۔ اس کے بعد اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے تو نماز پڑھنی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم نماز پڑھتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے نماز تو میں نے ساری زندگی کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، کہ جمعہ نہیں، عید نہیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جبکہ عمر ان کی 70 سال تھی، اور وہ گاؤں کے وڈیرے تھے، اور داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی۔ یہ وہاں کی ثقافت ہے، داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا۔ یہ داڑھی اور پگڑی یہ پورے مشرق کی ثقافت ہے، پورے مشرق کی تہذیب ہے، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سرحد ہو، ان چاروں صوبوں کی یہ ثقافت ہے، پگڑی پہننا اور داڑھی رکھنا۔ انگریز کم وقت جب وہ یہاں قابض ہوا تو اس نے آتے ہی افسروں کی داڑھیاں اتروا دیں اور ان کی پگڑیاں اور ٹوپیاں اتروا دیں اور ان کو ننگا سر کر دیا اور ان کو پینٹیں پہنا دیں، اگلی نسل کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ معزز لوگ داڑھی مونڈتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں، معزز لوگ پگڑیاں نہیں پہنتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں، اور معزز لوگ شلوار کرتا نہیں پہنتے ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ یہ اگلی نسل کو پیغام دینے کے لیے انگریز نے چال چلی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ آج نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں، پگڑی پہنتے ہوئے شرماتے ہیں۔ جلال صاحب کو نماز نہیں آتی تھی، ہم نے ان کو وضو کرایا، کہنے لگے مجھے وضو بھی نہیں آتا۔ ہمارے ساتھی نے ان کو وضو کرایا، جیسے معذور کو وضو کرایا جاتا ہے نا، وضو کرایا۔ وضو کرانے کے بعد ہم نے کہا ایسے کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جیسے ہم کرتے رہے نا آپ بھی ایسے کرتے رہنا۔ کہ بہت اچھا۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسے ہم رکوع میں جھکتے تھے وہ بھی جھک جاتے تھے،
جیسے ہم کھڑے ہوتے تھے قیام میں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ہم سجدے میں چلے جاتے تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے بیچارے، اور دیکھتے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے کرنا شروع کر دیتے۔ اس طرح زندگی میں 70 برس کی عمر میں انہوں نے پہلی نماز پڑھی، پہلی دفعہ ان کا ماتھا پروردگار کے سامنے جھکا 70 برس میں۔ ہمارے 90% نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی ایسی ہیں کہ اگر ان کو تھوڑی سی بھی مجبوری پیش آ جائے تو چھوٹ جاتی ہے۔ مہمان آ گئے، جماعت غائب، بارش ہو گئی، جماعت غائب، ذرا سر میں درد ہوا، نماز غائب، ذرا ہلکا سا بخار آیا، نماز غائب، کو گھر میں انبن ہو گئی، موڈ آف ہوا، نماز غائب۔ فجر تو پڑھتے ہی نہیں، فجر میں تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اور پھر ان تمام مجبوریوں کے باوجود بھی جو پڑھتے ہیں وہ ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ نماز کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آ کے اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں، تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ وہ گیا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا آپ علیہ السلام نے دوبارہ بلایا اور فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک، تو نے صرف حرکتیں کی ہیں۔ اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب اس نے کہا حضور مجھے تو ایسے ہی آتی ہے جیسی میں پڑھ رہا ہوں، اگر میری صحیح نہیں ہے تو آپ سکھا دیں مجھے کیسے پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ تو اچھی طرح رکوع میں جھک کے جاؤ، یہاں تک کہ رکوع میں تمہاری کمر سیدھی ہو جائے۔ جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو کر اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جاؤ۔ جب سجدے میں جاؤ تو سکون سے سجدہ کرو، جب سجدے سے اٹھو تو اچھی طرح سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد پھر سجدے کے لیے جاؤ، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ہر رکن کو سکون سے اور اطمینان سے ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ان کے سامنے آیا اور وہ ایسے ہی نماز پڑھتا رہا، ٹھکا ٹھک جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو بلایا اور فرمایا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا اتنے برسوں سے۔ فرمایا اگر تم اسی نماز کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے تو تم محمد کے دین پہ نہیں مرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثریت نہیں پڑھتی، تھوڑے سے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ جو تھوڑے سے پڑھتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جو پھر بھی پڑھتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کا سجدہ صحیح، نہ ان کا رکوع صحیح، نہ ان کا قیام صحیح، نہ ان کا التحیات صحیح، نہ ان کی فاتحہ صحیح، نہ ان کی سورت صحیح، نہ ان کی سجدے کی تسبیح صحیح، نہ ان کی رکوع کی تسبیح صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو سکھائی جاتی تھی وہ نماز تھی۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والے کو کیا سکھایا جاتا؟ بولیے۔ اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے جو کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں۔ چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ مسافر ہوں، چاہے آپ معذور ہوں، چاہے آپ نابینا ہوں، چاہے آپ گونگے ہوں۔ گونگا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، نہ سورت پڑھ سکتا ہے، نہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتا ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتا ہے، نہ التحیات پڑھ سکتا ہے، نہ درود اور دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجاہد میدان جنگ میں ہے، ہر طرف
گولیوں کی بوچھاڑ ہے، ہر طرف تلواریں ہیں اور تیروں کی برسات ہے، لیکن نماز اس کو بھی پڑھنی ہے۔ نماز تو ہمارے نبی سے بھی معاف نہیں ہوئی، نماز تو صحابہ سے بھی معاف نہیں ہوئی، نماز تو اہل بیت سے بھی معاف نہیں ہوئی۔ کربلا کے میدان میں جب ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور آل رسول کا خون بہایا جا رہا ہے، حضرت امام حسین ظہر کی نماز ادا کر کے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز معاف ہوتی تو نبی کے نواسے سے معاف ہوتی۔ جب نبی کے نوازے سے نماز معاف نہیں ہوئی تو کسی مسلمان سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کسی مسلمان کو نماز چھوڑنے کی گنجائش کیسے مل سکتی ہے؟ اتنی ضروری ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کلمہ تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ تو ایسے نماز کے عاشق تھے، اہل بیت تو ایسے نماز کے عاشق تھے، اللہ کے نبی تو ایسے نماز کے شیدائی تھے کہ آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ جیسے مائیں اپنے اکلوتے بچے کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، اکلوتا بیٹا ہے، 40 سال شادی کے گزر گئے، ایک ہی بیٹا ہو سکا اور اولاد کوئی ہو نہیں سکی، صرف ایک ہی بیٹا ہے، ماں اسے دیکھتی ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، باپ اسے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ باہر سفر سے دور سے بڑے عرصے کے بعد بیٹا آتا ہے، باپ دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ماں اس کو دیکھتی ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری کسی سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، میری آنکھیں تو نماز میں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ شَهْوَةٌ، ہر نبی کی ایک الگ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ایک الگ خواہش رکھی، ہر نبی کے اندر ایک الگ خواہش تھی، کسی کو کسی چیز کا زیادہ جذبہ تھا، کسی نبی کو کسی چیز کا زیادہ جذبہ تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش اللہ تعالیٰ نے، میری شہوت میری خواہش اللہ تعالیٰ نے نماز میں ڈال دی ہے، تہجد کی نماز میں ڈال دی ہے۔ وَإِنَّ شَهْوَتِي فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، میری شہوت اور میری خواہش وہ تو تہجد کی نماز میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی تہجد کے جب ہم واقعات کو احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنی لمبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کھڑے ہوئے۔ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا کہ بہت ہو گئی، اب تو ان کو سر اٹھا ہی لینا چاہیے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ بعض دفعہ یہ گمان ہوتا کہ حضور کہیں دنیا سے چلے ہی تو نہیں گئے، اتنی لمبی نماز۔ صحابہ لمبی نمازیں پڑھتے تھے، نماز سے مزے لیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمیں توفیق نہیں اور ان کو ایسی توفیق ملی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ان کو اللہ سے محبت تھی۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس سے ملنے میں جو مزہ آتا ہے وہ پھر کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ نماز اللہ پاک سے ملاقات ہے، چونکہ اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کے عاشق کو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ مزہ اللہ کی ملاقات میں آئے گا، لہذا نماز میں مزہ ہوتا ہے۔ جنہیں موبائل سے عشق ہے پوچھیں ان سے، ان کی ساری راتیں گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جنہیں موبائل سے عشق ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں 6 گھنٹے ہو گئے ہیں فیس بک دیکھتے ہوئے، یوٹیوب دیکھتے ہوئے، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے اور پب جی کھیلتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے۔ یہ ہمارے بچے جب ان کو چھٹی ہوتی ہے اتوار کے دن اسکول سے یا مدرسے سے، جمعے کے دن ان کا سارا دن موبائل پر اور کارٹون دیکھنے میں گزر جاتا ہے اور یہ تھکتے نہیں ہیں۔ پوچھیں ان سے
اور قرآن آپ ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں، چاہے مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، چاہے اسکول کا پڑھنے والا بچہ ہو، آپ اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑائیں، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد کہے گا امی تھک گیا ہوں، ذرا تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا۔ آدھے گھنٹے میں تھک جائے گا، 1 گھنٹے میں تھک جائے گا، لیکن موبائل اسے پکڑا دیں 6 گھنٹے میں بھی نہیں تھکے گا، اس وقت بھی آپ کو لینا پڑے گا۔ یہ محبت اور عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، انسان کو فولاد بنا دیتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو انسان کا جسم تھکن بھول جاتا ہے۔ جنہیں کمانے کا شوق ہے وہ کبھی کمانے سے تھکتے نہیں ہیں، جنہیں کھانے کا شوق ہے وہ کھانے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جنہیں سیر و تفریح اور گھومنے کا شوق ہے وہ کبھی سیر و تفریح اور گھومنے سے تھکتے نہیں ہیں، جنہیں موبائل کا شوق ہے وہ کبھی موبائل کو دیکھتے تھکتے نہیں ہیں۔ بھائیو، جنہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، جن کے دل میں اللہ کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ کبھی نماز سے تھکتے نہیں ہیں، وہ کبھی ذکر سے تھکتے نہیں ہیں، وہ کبھی تلاوت سے تھکتے نہیں ہیں، وہ کبھی نیکی کے کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور کروں اور کروں اور کروں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بنیادی فالٹ، بنیادی کمی اور بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، اللہ کی محبت ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں ایک بچی ہوتی ہے نا، ایسی بچی کہ جس کو اٹھاؤ تو اٹھتی ہی نہیں ہے۔ بعض بچیوں کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے، ان کو آپ چاہے کتنا گھسیٹیں وہ نہیں اٹھتی، اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے۔ ارے بیٹا اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے، سورج نکل رہا ہے، دھوپ ہو رہی ہے، نہیں اٹھتی۔ لیکن اسی بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے، جب اس کو بچہ ہو جاتا ہے تو یہ 2 بجے اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہ بچہ رو رہا تھا، پیشاب کر لیا اس نے، تو پیشاب صاف کرنا۔ یہ وہ ہے جو ڈھول کی آواز پہ بھی نہیں جاگتی تھی، اور اب بچے کی ہلکی سی آواز بھی اسے جگا دیتی ہے، اس لیے کہ پہلے اس کا دل خالی تھا، اب اس بچے نے اس کے دل پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ساری رات بھی جاگ لیتی ہے اور رات میں کئی دفعہ اڑ لیتی ہے۔ کبھی آپ نے کبھی کسی ماں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جب بچہ اسے 4 دفعہ رات کو جگائے، بار بار اس کی نیند خراب کرے، تو کبھی یہ نہیں کہتی کم بخت نے بیزار کر دیا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، میری جان چھوٹے گی، میری تو نیند ہی برباد کر دی اس نے۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے۔ آپ جب یوں کہیں گے نا کہ بیٹا آپ تو ساری رات نہیں سوئیں، تو وہ کہے گی ابو دعا کریں میرے بچے کو اللہ ٹھیک کر دے۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ دعا کریں میری نیند پوری ہو جائے، وہ یہ نہیں کہے گی، وہ کہے گی میری نیند جائے بھاڑ میں، آپ دعا کریں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ اس بچے نے اس کے دل پہ قبضہ کر لیا ہے، اس بچے کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے رات کو اٹھنا آسان ہے۔ جنہیں اللہ سے محبت ہو جائے انہیں تہجد میں اٹھنا آسان، جنہیں اللہ سے محبت ہو جائے انہیں فجر میں اٹھنا آسان، جنہیں اللہ سے محبت ہو جائے ہر نماز میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہونا آسان، جنہیں اللہ سے محبت ہو جائے ان کے لیے نگاہوں کو جھکانا آسان، حرام سے بچانا آسان، شرمگاہوں کی حفاظت آسان، زبان کو کنٹرول کرنا آسان، اللہ سے محبت ہو جائے تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے تھوڑی سی محبت نہیں ہوتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اشد، دیوانے ہوتے ہیں وہ اللہ کے، اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ وہ لگتا ہے عام آدمی کو لگے گا یار یہ دیوانہ ہے، کیا ہے اس کو، کیا ہو گیا ہے اس کو۔ عبداللہ ابن جہش اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے کرا جو مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ مجھے شہید کر دے۔
یہ کیسی دعا ہے؟ دعا تو غلبے کی جاتی ہے، دعا تو فتح کی جاتی ہے. یہ کیسا آدمی ہے جو شکست کی دعا مانگ رہا ہے؟ یہ کیسا آدمی ہے جو بجائے غازی بننے کے شہید ہونے کی دعا مانگ رہا ہے؟ اور پھر اس پہ بس نہیں، یا اللہ اس کو مجھ پہ ایسا غلبہ دے کہ وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کل قیامت کے دن جب کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ تیرے سامنے میری پیشی ہو اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے جسم کے یہ ٹکڑے کیوں ہوئے، تو میں یہ کہہ سکوں تیری محبت میں ہوئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہ جی آنکھیں نہیں کھلی. ایمان والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جو کہتے اجی دعا کرے نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، اجی دعا کریں پتہ نہیں زبان کو کیا ہو گیا ہے، ہر ایک سے میں جھگڑتا پھرتا ہوں، اجی دعا کریں برے برے خیالات آتے ہیں. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو دیوانے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے اشارے پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے پہ تیار رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نظریں نہیں جھک رہی، تو نظریں آپ سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، کوئی لوہے کی ہیں یہ پلکیں کہ جو آپ سے جھک ہی نہیں رہی. یہ آپ کی پلکیں لوہے کی ہیں کہ جو آپ سے جھک ہی نہیں رہی. محبت کی کمی ہے، اللہ سے محبت کی کمی ہے، اس لیے ننگی فلمیں اچھی لگتی ہیں. اللہ سے محبت کی کمی ہے اس لیے ڈرامے اچھے لگتے ہیں. اللہ سے محبت کی کمی ہے اس لیے ننگے بدن اچھے لگتے ہیں. اللہ سے محبت کی کمی ہے اس لیے میوزک کی آواز اچھی لگتی ہے. اللہ سے محبت کی کمی ہے اس لیے قرآن سن کے دل اکتا جاتا ہے، گانے سن کے کبھی دل نہیں بھرتا. اللہ سے محبت کی کمی ہے اس لیے امام اگر کوئی لمبی صورت پکڑ لے نا قیام میں تو سارے مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب نے تو تھکا دیا. یہ بنیادی خرابی ہے جس خرابی نے ہمیں بہت سی خرابیوں میں مبتلا کر دیا ہے. حضرت خالد بن ولید کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ تجھے پتہ ہے مجھے جہاں کہیں شہادت کی امید ہوئی میں نے اپنے آپ کو وہاں ہمیشہ جھونکا. آج میرے جسم کا حال یہ ہے کہ میرے جسم کا ایک بالشت کے برابر بھی کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، اس سے خالی نہیں ہے کہ اس میں تلوار کا نشان نہ ہو، تیر کا نشان نہ ہو، نیزے کا نشان نہ ہو. سارا جسم میرا داغدار ہوا پڑا ہے، سارے جسم پہ کہیں تیر اور تلوار کے اور کہیں نیزے کے نشان ہیں، لیکن ہائے آج میں اپنی موت مر رہا ہوں، میں شہید نہیں مر رہا. رو رہے ہیں اس پہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں شہید ہوئے. جب شہید ہو رہے تھے، جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ تجھے پتہ ہے مجھے دنیا میں رہنے کا اس لیے شوق نہیں تھا کہ میں یہاں کھاؤں پیوں شادیاں کروں مزے کروں، اس لیے نہیں، مجھے یہاں دنیا میں رہنے کا شوق اس لیے تھا کہ شدید گرمیوں میں روزے رکھ کر تجھے راضی کروں، علماء کی مجالس میں بیٹھ کے علم سیکھوں، اس لیے مجھے دنیا میں رہنے کا شوق تھا. لیکن کوئی نہیں، اگر تجھے میرا دنیا میں رہنا منظور نہیں ہے تو میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی محبت نہیں ہے اس لیے سارے مسائل ہیں، اس لیے دین میں جی نہیں لگتا، برائی کی طرف دل کھنچتا ہے، اچھائی کی طرف دل نہیں جاتا. اور یہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محبت والوں سے ہم کٹے ہوئے ہیں،
محبت والوں سے دور ہیں۔ بھائی آپ اپنے گھر کی تاروں کو واپڈا کی تاروں سے کاٹ دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، اس لیے کہ بجلی تو وہاں سے آتی ہے نا۔ اگر کسی کے گھر میں سولر ہے، سولر کی تاریں کاٹ دیں گے تو آپ کے پنکھے بھی رک جائیں گے اور آپ کی بتیاں بھی بجھ جائیں گی، اس لیے کہ روشنی تو وہاں سے آ رہی تھی، آپ نے کاٹ دیا۔ جب کنیکشن ہی کاٹ دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیوں دل بجھ گئے ہیں؟ کیوں دل ویران ہو گئے ہیں؟ کیوں دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنی محبت ڈالی ہے ان کے دلوں سے ہمارے دل کنیکٹ نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ صحابہ کو اللہ کی محبت ملی حضور کی صحبت سے، خود نہیں ملی، حضور کی صحبت سے ملی۔ تابعین کو ملی صحابہ کی صحبت سے، تبع تابعین کو ملی تابعین کی صحبت سے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ ہمیں بیمار ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً حکیم کے پاس، فوراً ہسپتال چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سے دل خالی ہے۔ اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ محبت میں کہاں سے لوں، کوئی ہے ایسا کہ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، میں بھی کچھ دن اس کے ساتھ گزار لوں تاکہ میرے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈھونڈتے تھے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تھی، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے تاکہ ان کے دلوں سے محبت ادھر بھی آئے۔ آج دنیا داری کے جذبے نے، دنیا کمانے کے شوق نے، مالدار بننے کے شوق نے ساری نعمتوں سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو 5-7 سال تک بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بچہ کھیلتا تھا، گلیوں میں گھومتا تھا، گھر میں شرارتیں کرتا تھا۔ 5-7 سال یہ بڑی عمروں والے بتائیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا۔ 5-7 سال کے بعد پھر جا کے ان کو پرائمری میں ڈالتے تھے یا قاری صاحب کے پاس بٹھاتے تھے، قاری صاحب اس کو قاعدہ پڑھا دیں اور اس کو ناظرہ پڑھا دیں۔ 5-7 سال کے بعد، اور اب تو بیچارہ بچہ 3 سال کا ابھی چوس رہا ہوتا ہے اور اس کو بٹھا دیتے پری نرسری میں، نرسری میں ابھی بولنا ہی نہیں سیکھا اس نے، ابھی اس نے بولنا نہیں سیکھا۔ اب اس کو جو بولنا سکھایا جا رہا ہے وہ اللہ اور رسول نہیں، اے اور بی، سی اور ڈی۔ کیوں؟ ماں باپ کے دماغوں میں آ گئی ہے اس کو بڑا افسر بنانا ہے، بڑا افسر بنے گا تو گھر میں پھر گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی آئے گا۔ یہ ذہن بن گیا ہے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی سب کو ڈال دیا ہے۔ اور بہت سے علاقوں میں سرکاری اسکول نہیں ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں اور بہت مہنگے ہیں۔ باپ رکشے چلا چلا کے اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کے ان کی فیس برداشت کر رہے ہیں اور ان کو اسکول پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ چلو ہماری تو رکشے پہ گزر جائے گی زندگی، لیکن میرا بیٹا تو بڑا افسر بن جائے۔ اس شوق نے اس بچے کو، باپ کے شوق نے اس بچے کو قرآن سے محروم کر دیا، حفظ سے محروم کر دیا، نماز سے محروم کر دیا، اللہ کی محبت سے محروم کر دیا، اللہ والوں کی صحبت سے محروم کر دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جاتے تھے اور کہتے تھے جا کے اللہ والے کے ساتھ بیٹھو، اس کے دل سے اللہ کی محبت کی شعائیں نکل کے بچے کے دل میں جائیں گی۔ کہتے تھے اللہ والوں سے، کہتے تھے اجی میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تاکہ برکت آ جائے۔ حضرات صحابہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ علیہ السلام ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اس سے ان کو برکت آ جاتی۔ اور جب آپ کسی کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتے، اس کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا
کہ آج میرے بیٹے کے سر پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا ہے، اس لیے کہ کتنے دن اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ گلی سے میرے بیٹے کے پاس سے سرکار گزرے ہوں گے اور میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا ہوگا، تبھی تو میرے بیٹے کا سر مہک رہا ہے۔ بھائیو، اللہ کی محبت اللہ والوں کے سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ان کے پاس سے ملتی ہے جن کے دلوں میں ہوتی ہے۔ علم والے سے ملے گا، غلہ غلے والے سے ملے گا، دودھ والے سے ملے گا، دہی والے سے ملے گا۔ محبت والوں سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اللہ کی محبت کو بھی مانگا ہے، اللہ والوں کی محبت کو بھی مانگا ہے۔ عجیب بات ہے نا، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جس عمل کو کرنے سے تیری محبت ملتی ہے۔ اس دعا سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دو کام کرنے چاہیے، ایک اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت، اور دوسری چیز ان اعمال کی پابندی کرنا جن اعمال کے کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے نا، اتنا زیادہ آپ کو اللہ سے محبت ہوگی۔ دنیا کے ہر نام کے تکرار سے طبیعت میں اکتاہٹ بڑھتی ہے۔ اللہ کا نام وہ نام ہے جس نام کو جتنا زیادہ لیں گے اتنی اکتاہٹ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کو پتہ نہیں یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن بات مستند ہے کیونکہ میرے سلسلے کے وہ بزرگ ہیں۔ روزانہ 10,50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ کتنا؟ کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں اللہ کی، کتنی محبت ہوگی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے ایک خلیفہ کو ان کی زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، احمد علی تو مجھے اتنا کیوں یاد کرتا تھا، اتنا زیادہ مجھے کیوں یاد کرتا تھا؟ کہا یا اللہ آپ سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جی پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا اللہ نے میرا بہت اکرام کیا۔ کہا پھر بھی؟ کہا اس کا کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، احمد علی تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ تیری آمد پر اس قبرستان کا نام ہے میانی صاحب کا قبرستان، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور آج سے تقریباً 800-900 سال پرانا قبرستان ہے۔ 900 سال پرانا قبرستان، 900 سال میں کئی کلومیٹر میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دفن ہوئے۔ تو فرمایا احمد علی تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تیری آمد کی خوشی میں اس قبرستان میں مدفون تمام مردوں کی آج بخشش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا واضح فرما رہے ہیں، بہت، تھوڑا نہیں، بہت۔ اور یہ تبلیغ والے اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا صرف کونے میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، بھرے بازاروں میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے،
مجموع میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، بھرے مجموع میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایک ایک کے سامنے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اپنی ذات کو مخاطب کر کے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ساری دنیا کو مخاطب کر کے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے عرش اور فرش بنایا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، اللہ نے غلے اور کھیتیاں بنائیں، اللہ نے سمندر اور دریا بنائے اور چشمے بنائے، ندی نالے بنائے، اللہ نے پرندوں کو چوپایوں کو بنایا، اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کو جنات کو بنایا، اللہ نے روشنی اندھیرے کو بنایا، اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ نے عزت اور ذلت کو بنایا، اللہ ساری دنیا کا خالق۔ یہ ساری باتیں اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے، یہاں سے آتی ہے اللہ کی محبت۔ آج ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں غور کریں، ہم اللہ والوں کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کو کتنا ڈھونڈتے ہیں، ان کی صحبت کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا ہے، اللہ کے تذکرے کتنے ہیں؟ اللہ کے تذکرے ہی نہیں ہیں۔ آپ بازاروں میں جائیں، کسی کی زبان میں اللہ کا نام نہیں ہے، گھروں میں جائیں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے زبان پہ۔ ماں اپنے بیٹے کو بٹھا کے یہ نہیں سمجھاتی کہ اللہ کون ہے، وہ کہتی ہے تیرا باپ آ رہا ہے، میں خبر لیتی ہوں تیری، ابھی تیرا باپ آئے گا تو جو ٹھیک کرے گا، وہ یہ باتیں کرتی ہے۔ اس لیے آج کے بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پولیس والا ہے، یہ گرفتار کر لے گا تو پھر جیل میں ڈال دے گا، اس لیے اسے ڈرتا ہے۔ اور آج کا بچہ کتے سے ڈرتا ہے، آج کا بچہ بھیڑی سے ڈرتا ہے، آج کا بچہ جن کا تذکرہ کرو تو ڈر جاتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اب اگر تو نے جھوٹ بولا نا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گی، تو ڈر جائے گا۔ جو جھوٹ بولے گا جہنم میں جائے گا، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ جہنم کتنی خوفناک بلا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ کھلونے کا شوق دلا دیں تو بچہ فوراً کام کر لیتا ہے، جنت کا شوق دلائیں تو کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کا دیدار ہوگا بھائی؟ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے جن کا نام ہے قعقاع اوسی، ان سے کہا ذرا کوئی جنت کا شوق دلانے والی بات تو سناؤ، شوقنا الی الجنہ، جنت کا شوق پیدا کرنے والی کوئی بات تو سناؤ۔ کا کیا سناؤں؟ فیہا رسول اللہ، جنت میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جنت میں حوریں نہ بھی ہوں، غلمان نہ بھی ہوں، نہریں نہ بھی ہوں، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی نہریں نہ بھی ہوں، سونے چاندی کے محلات نہ بھی ہوں، ہیرے جواہرات کے محلات نہ بھی ہوں، اور خوشبودار ہوائیں نہ بھی ہوں، حور اور قصور نہ بھی ہوں، صرف حضور ہوں اور حضور سے ملاقات ہوا کرے، تو جنت میں داخل ہونے کا شوق رکھنے کے لیے یہی بہت ہے۔ فیہا رسول اللہ، جنت میں کون ہوں گے؟ حضور ہوں گے۔
کتنا مزہ آئے گا۔ چلو جی حضور سے مل کے آئیں۔ کن سے مل کے آئیں؟ بولو تو صحیح، کن سے مل کے آئیں؟ اللہ اکبر، یہ بھی ہو جائے گا کہ جنتی کہے گا آؤ حضور سے مل کے آئیں، اور حضور سے ملاقات ہو جائے گی، 1 to 1 ملاقات ہوگی۔ یہ نہیں کہ حضور بیٹھے ہوں گے، مجمع بیٹھا ہوگا، دور سے ہم بھی دیکھ لیں گے، نہیں، 1 to 1 ملاقات ہوگی، مصافحہ ہوگا۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے حضور پہلے ہی باہیں پھیلائیں گے اور ان کو گلے لگائیں گے اور ان سے پیار کریں گے اور فرمائیں گے تم نے میری سنت کو اس زمانے میں اپنایا جس زمانے میں ساری دنیا نے میری سنت کو چھوڑ دیا تھا، تو اس قابل ہے کہ تجھے گلے لگاؤں۔ حضور اس کو گلے لگائیں گے۔ وہ کتنی خوش قسمت ماں بیٹی ہوگی جب وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوگی، حضور اس کے ہاتھ پہ سر پھیریں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، حضور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اور اس سے شفقت بھرے لہجے میں ملیں گے، بیٹی جب ساری دنیا نے برقعے اتار دیے تم نے نہیں اتارا، اس لیے تو مجھے بہت پیاری ہے، تو بھی میری بیٹی فاطمہ جیسی ہی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم ایک تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور دوسرا اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کے تذکرے کریں، جہاں بیٹھیں اللہ کی باتیں کریں، چھوڑ دیں پیسوں کی باتیں، نوٹوں کی باتیں، حالات حاضرہ کے تذکرے چھوڑ دیں، اللہ کی باتیں کریں۔ ہمارے گھروں میں اللہ کے تذکرے زندہ ہوں، ہماری دکانوں پہ اللہ کے تذکرے زندہ ہوں، ہمارے دفتروں میں اللہ کے تذکرے زندہ ہوں۔ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گاڑی فل اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، جو ہی موٹر وے والوں کی گاڑی پہ نظر پڑتی ہے ایک دم بریک پہ پاؤں آ جاتا ہے۔ تو غیر محرم کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ بریک کیوں نہیں لگتا؟ بیوی سے کوتاہی ہو جائے تو اپنی زبان کے بریک پہ پاؤں کیوں نہیں آ جاتا؟ زبان کیوں نہیں قابو میں آ جاتی؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی کسی غلطی پہ ان کی پٹائی کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے اور ہمیں ابو مسعود جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پہ قدرت حاصل ہے۔ ابو مسعود گھبرا گئے، پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی تھے، کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ صحابی سے فرما رہے ہیں اور غلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، بیویاں غلام تو نہیں ہیں نا، بیویاں تو غلام نہیں ہیں، بیویاں تو آزاد ہیں۔ جب غلام کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر اللہ کے نبی اپنے صحابی سے یوں فرما رہے ہیں، تو جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کی بےزتی کرتے ہیں، روزانہ بیوی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، روزانہ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے بھائیو، اللہ والوں کی صحبت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے تذکرے یہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر زندگیوں میں دین آئے گا نہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی صحبت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پہ یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حضرت مولانا محمد عمر صاحب جیسے صاحب نسبت بزرگ دیے ہیں۔ کوشش کریں کہ اب انشاءاللہ یہ ہفتہ وار یہاں اصلاحی مجلس شروع فرمائیں گے، آپ حضرات کوشش کریں کہ ہفتہ وار ان کی اصلاحی مجلس میں شرکت فرمائیں، ان کے بیان میں بھی، ان کے مراقبے میں بھی اور ان کی دعا میں بھی پابندی کے ساتھ ہفتہ وار تمام دوست شرکت فرمائیں،
تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور پیدا ہو اور ہمیں بھی اللہ سے تعلق حاصل ہو، اور مرنے سے پہلے پہلے ہم بھی نیک بن جائیں۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے نیک نہ بنے، اسی طرح گناہ کرتے کرتے اور آوارگی کی زندگی گزار کے مر گئے تو بھائیوں کیا ہوگا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ دنیا یہیں پڑی رہے گی۔ تو اہل اللہ سے استفادہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔